بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الغفار الستار والصلاة علی حبیبہ المختار نور الانوار وعلی آلہ الاطہار وصحبه الأخيار والذين اتبعوهم من الأبرار والأحرار إلى يوم الدين والقرار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وقال اللہ تعالی عز وجل وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہ اللہ یا ذا الجلال والاکرام آج سب سے پہلے حمد و صلوات کے بعد جملہ علماء کرام و مشائخ اعظام و احباب ذی اکرام کا بہت شکر گزار ہے کہ فقیر کی دعوت پر لبیک کہہ کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ عز و جل ان کا آنا مقبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام کے بعد میں جملہ احباب کا بھی بتہ دل شکر گزار ہے کہ انہوں نے فقیر کی دعوت قبول کی، دور دراز سے سفر کر کے کئی دن پہلے، کچھ احباب تو ایک ہفتہ پہلے تشریف لائے، کچھ 4 دن پہلے تشریف لائے، 3 دن پہلے تو سینکڑوں حضرات تشریف لائے۔ اللہ آپ سب کا آنا مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اپنے ذکر و معرفت کی نورانیت سے منور فرمائے اور آپ کے بدن، اعضاء و جوارح کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیور آراستہ فرمائے، آپ کو تمام دکھ اور پریشانیوں سے چھٹکارا عطا کر خوشی اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب کریم کی تعریف کی ہے۔ فرمایا کہ یہ میرے محبوب کس صفت سے متصف ہیں۔ آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے پیارے محبوب خدا ہیں۔ اللہ تعریف کرے، پھر قرآن اس کی صفت بیان کرے، قرآن مجید اس کی مدح و ثنا کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرا عموماً مقصود تو اصلاح ہوتی ہے، میں اصلاح کی باتیں بھی کروں گا، لیکن چونکہ آج یہ محفل میلاد النبی ہے تو میں محبوب کی شان بھی بیان کروں گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا
وعلمک، اے میرے حبیب اللہ نے تجھے سکھایا. علمک فاعل اللہ، اللہ نے سکھایا، اللہ نے تجھے علم دیا. سامنے لا کر ایک نبی کو خاص کیا. وعلمک کا معنی آپ کو لفظی ترجمہ تجھ کو کیا سکھایا اللہ نے؟ جو کچھ ما لم تعلم، جو آپ نے پہلے نہیں پہچانا، جو کچھ نہیں پہچانا اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا. وہ سب کچھ آپ کو، ان سب کا آپ کو علم دے دیا. پہلے آپ کو مثلا ان کا پتہ نہیں تھا، اور اللہ کے دینے کے بعد آپ کو ہر چیز کا پتہ چل گیا. کمال ہے، اللہ دینے والا ہے، علم دینے والا ہے، اور علم سب سے بڑی دولت ہے. اللہ علم دینے والا ہے اور آپ کو علم دیا ہے، اور اتنا دیا ہے جس کو ہم لفظ عام سے تعبیر کریں گے. ماں کا لفظ عام ہے عربی میں، جو کچھ ہونا ہے ہر چیز اللہ نے آپ کو علم دے دیا. ابھی آپ کو کچھ حدیثیں سنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مدینہ شریف سے مکہ المکرمہ کی طرف فتح مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ کیا، تیاری کرتے رہے. تو ایک صحابی جس کے بچے مکہ شریف میں تھے، اس کا مال مکہ میں تھا، اس نے سمجھا حضور تو ضرور فتح یاب ہوں گے، حضور تو ضرور کامیاب ہوں گے، مکہ شریف کو فتح کریں گے. اگر آج میں مکے والوں کو کچھ بات بتاؤں گا تو مکے والوں پر احسان ہوگا، وہ میرے بیوی بچے اور مال کی صحیح حفاظت کریں گے. ہے تو اس کی غلطی، لیکن اس نے یہی سوچا، یہی سوچا، یہی ارادہ کیا. خط لکھا. ایک خاتون مکہ سے آئی تھی، پوشیدہ چھپ کر اس خاتون کو خط دیا اور کہا مکہ کے فلاں سردار کو دینا، اس کو آپ دیں گے تو میری طرف سے احسان ہوگا اور مجھے امید ہے میرے بچوں سے بھلائی کریں گے، بس دنیوی لحاظ سے مفاد ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اپنے محبوب کے ہاتھ سے وہ کر کے دکھائے گا۔ حضور چاہتے تھے کہ ہمارے اشتیاری اس جانے مکہ پہنچنے کی ان کو خبر نہ ہو، چونکہ پوشیدہ اور چھپ کر جانے میں قوت ہوتی ہے، وہ بے خبر ہوں گے تو ہم زیادہ کام کر سکیں گے۔ خاتون روانہ ہو گئی، خط روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، اور 3 صحابہ اور بھی ہیں جن کا نام بخاری شریف میں موجود ہے۔ اے علی، ایک خاتون مکہ المکرمہ جا رہی ہے، اس خاتون کے پاس ایک خط ہے، اس نے خط کو چھپا کر رکھا ہے، آپ جائیں، آپ روضہ خاک میں اس کو ملیں گے، گھوڑے پر جائیں، 3 صحابیوں کے ہمراہ جائیں، چلتے رہیں گے، روضہ خاک جگہ کا نام ہے، وہاں آپ کو خاتون ملے گی، اس کے پاس خط موجود ہے، خط لے کر مجھے پہنچا دیں گے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے، تیزی سے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب مقام روضہ خاک کو پہنچ گئے تو وہ خاتون مل گئی، جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو وہ خاتون روضہ خاک میں ملے گی، جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح وہ خاتون اسی جگہ مل گئی۔ آپ سوچیں حضور کو کیسے پتا چلا کہ حضرت علی گھوڑے پر جائیں گے، اس اسپیڈ پر جائیں گے، اور خاتون کی اسپیڈ رفتار یہ ہوگی، اور یہ دونوں سفر کرتے رہیں گے، علی ان کو روضہ خاک میں ملیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طاقت ہے، آپ کے دل کے روشنائی کی طاقت ہے، اللہ نے جو اس کو عطا کیا اس کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی کے گھوڑے کی اسپیڈ کو بھی جانتے ہیں اور عورت کی اونٹنی کی رفتار کی مقدار اور طاقت کو بھی جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، سب کچھ بتایا، فرمایا علی اس سے خط لے کر یہاں پہنچائیں گے، یہ کام آپ کا ہے اور یہ کام ضرور کرنا ہے۔ حضرت علی پہنچ گئے، عورت کو کہا کہ خط دو، آپ کے پاس خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس خط تو نہیں۔ کہاں ہے خط؟ خط نہیں۔ اس نے کہا تیرے پاس خط ہے دو، زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ اس نے کہا تلاش کرو، تلاش کرو، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہاں جی، تھیلے کو تلاش کیا، اونٹنی کو تلاش کیا، کجاوے کو تلاش کیا، نیچے تلاش کیا، اوپر تلاش، جیبوں کو تلاش کیا، جو کچھ تھا، جو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، سب کچھ تلاش کیا۔ اتنا تلاش کیا کہ نظر کچھ نہیں آیا۔ کچھ ساتھیوں کو وسوسہ آیا کہ ابھی اس کے پاس خط تو ہے نہیں، اب واپس جائیں کیا کریں۔ حضرت علی کی محبت دیکھو، حضرت علی کی عقیدہ دیکھو، فرمایا جو کچھ بھی ہو اس خاتون کے پاس ضرور خط موجود ہے، خاتون ضرور خط دے دے گی، ورنہ حضرت علی ایک بال کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، نہیں ہوگا کچھ۔ خاتون مجھے نبی کے فرمان پر جو الصادق صفت سے متصف ہیں، یقین ہے آپ کے پاس خط ضرور ہے، میں کبھی پیچھے نہیں جاؤں گا، خط دے ورنہ تجھے پکڑ کر نبی کی خدمت میں پہنچاتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو آگے چھوڑوں، آگے نہیں چھوڑوں گا، تجھے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ خط آپ کے پاس ہے، ابھی خود نکال کر دو، آپ نے کہاں خط چھپایا؟ خاتون جب سخت مجبور ہو گئی، اب کوئی چارہ نہیں کہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، پیچھے نہیں جائیں گے، تو مجبور ہو کر اس نے اپنے بال کے گیسو کھولے، جو عورتیں بالوں کو باندھتی ہیں، بالوں کو کھولا، بالوں کی جڑ سے خط کر نکال کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا سبحان اللہ، میرے محبوب نے جو کچھ فرمایا سچ ہو کر ظاہر ہوا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے میرے حبیب، اللہ نے تجھے علم دیا ان چیزوں کا جن کو آپ نے پہلے نہیں پہچانا۔ مقصد یہ ہے کہ حضور اپنی ذات سے نہیں جانتے، اپنی نفس سے نہیں جانتے، حضور جو کچھ جانتے ہیں اللہ کے دینے سے جانتے ہیں، حضور جو کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں رسالت کی نورانیت سے جانتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں رحمت ربانی سے جانتے ہیں۔ انبیاء کو جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا۔ یہ جو غیب کا علم رکھتے ہیں، جان رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں، یہ اس کے دینے سے رکھتے ہیں، اپنی ذات سے نہیں رکھتے۔ اللہ علم رکھتا ہے ذاتی اپنی ذات سے، کسی کے دینے سے خدا نہیں جانتا، اللہ اپنی ذات سے جانتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر اللہ کے دینے سے جانتے ہیں۔ تو فرق ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کا علم عطائی ہے۔ ذاتی علم اور ہے، عطائی علم اور ہے، ان دونوں میں آسمان زمین سے بھی زیادہ فرق ہے۔ تو برابر نہیں، شرک نہیں ہوگا۔ جو کہے اللہ کو عطائی علم ہے تو کافر ہو جائے گا، جو شخص کہے اللہ کو علم عطائی ہے استغفر اللہ تو کافر ہوگا، جو شخص کہے نبی کو علم ذاتی ہے پھر کافر ہو جائے گا۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو علم ذاتی ہے تو کافر ہوگا، جو شخص یہ عقیدہ رکھے اللہ کو علم عطائی ہے تو کافر ہوگا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم ذاتی کہنا ایمان ہے، نبی کا علم عطائی یہ ایمان ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تعلم، اے میرے حبیب اللہ نے تجھے علم دیا ان چیزوں کا جن کو تو نے پہلے نہیں پہچانا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے حبیب آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے۔ جو کچھ تھا اللہ نے سارا آپ کو سمجھا دیا۔ سب سے بڑی دولت تو علم ہے۔ اگر کسی کو زیادہ علم دیا جائے تو سمجھو اس کو بڑا کمال ملا۔ علم سے آپ تعریف کریں، اس کے بعد اتنا زیادہ علم ہے، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا مقام اور درجہ بلند ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی تو علم سے تعریف کی، فرمایا محبوبہ اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے، دیکھو اللہ نے آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ واہ علی تیری محبت، واہ علی تیری عقیدت، واہ علی تیرے یقین کی طاقت کہ نبی کا جو لفظ زبان سے نکلا ہے وہ سچا ہے، عورت جھوٹی ہے۔ اگر ہم خط نہیں دیکھتے یہ ہماری غلطی ہے، مگر خط ضرور ہے کیونکہ نبی نے فرمایا اس کے پاس خط ہے، خط لے کر آؤ۔ ہاں یہ آپ کے پاس جب یقین ہوگا تو اس یقین سے تو آپ ترقی کریں گے، اس یقین سے آپ جوش کریں گے، اسی یقین سے آپ اڑیں گے، اسی یقین سے منزل طے کریں گے، اسی یقین سے بلند مقام حاصل کریں گے، اسی یقین سے ولایت حاصل کریں گے، اسی یقین سے معرفت حق تعالی حاصل کریں گے۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ آپ کو ایک حدیث سنائی، یہ حدیث مبارک اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے، شرح ہے، اس کی ایک دلیل ہے۔ اب دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ حضور سرتاپا نور، حبیب رب غفور، فیض گنجور، نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت کفار مکہ نے اعلان دیا جو آدمی نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو زندہ لے کر آئے یا اس کو قتل کر کے اس کا سر ہمیں پہنچائے ہم اس کو 100 اونٹ انعام دے دیں گے۔ اعلان تھا مکہ والوں کا۔ تو جو بڑے شاہ سوار تھے، بہادر تھے، جری تھے، طاقتور تھے، کام والے تھے، وہ پھر رہے تھے کہ کہیں یہ آدمی ہاتھ آئے اور 100 اونٹ انعام ملے۔ کسی آدمی نے جا کر سراقہ بن مالک کو کہا کہ سراقہ میں نے چند آدمی فلاں راستہ سے دیکھے، مجھے لگتا ہے کہ وہی ہیں جن کے بارے میں انعام۔ سراقہ نے کہا بتا نشانیاں بتا۔ اس نے کچھ نشانیاں بتائیں۔ سراقہ نے کہا ہاں وہی ہیں وہی۔ سراقہ گھوڑے پر سوار ہوا، دھو ادھر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں قرآن مجید تلاوت کرتے چل رہے تھے، اپنی اونٹنی پر تھے مگر اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، اونٹنی پر تھے مگر قرآن پڑھتے تھے، اونٹنی پر تھے مگر اپنے رب سے مناجات کرتے رہتے تھے، اور میں کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا کبھی پیچھے دیکھتا کوئی دشمن نہ آ جائے، میں حضور کی حفاظت میں مشغول تھا، حضور کی باڈی گارڈ ہونے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، میں حضور کی خدمت میں گرفتار تھا اور حضور اپنے رب کے ذکر میں سرشار تھے۔ سفر جاری تھا۔ اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا ایک آدمی نظر آیا، گھوڑے پر سوار ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، قریب آیا دیکھا تو یہ سراقہ بن مالک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ سراقہ بن مالک قریب آ گئے ہیں اور ہمارے دشمن ہیں اور بڑے جری آدمی ہیں، بڑے کار کن آدمی ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگو یا جو آپ کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر غم نہ کریں، اللہ ہمارا مددگار ہے، غم کی ضرورت نہیں۔ سراقہ جب قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ فرمائی، اندر سے دعا کی تو سراقہ کا گھوڑا سارا چاروں پاؤں سینے تک زمین میں دھنس گیا، پورا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا۔
سراقہ بہت پریشان، قصہ طویل ہے، مختلف روایت میں مختلف طریقے ہیں، میں آپ کو صرف حدیث کا مقصود اور مضمون پیش خدمت کر رہا ہوں۔ پریشان ہوا سراقہ، کیا ہوا؟ اللہ سبحان اللہ، آواز دی میری خطا ہے، سمجھ گیا کہ انہوں نے بد دعا کی ہے، ان کی وجہ سے گھوڑا دنس گیا، مجھے توبہ ہے، معافی چاہتا ہوں، دعا کرو میں اس تکلیف سے نجات پذیر ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ہم نے معاف کر دی، اللہ اس کو بچا دے۔ گھوڑا باہر نکل آیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں ڈالا شاید یہ اتفاقاً ہوا ہے، اچانک مفاجاتاً ویسے ایسے ہو گیا ہے، اس لیے دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، پھر گھوڑا دھنس گیا۔ پھر اس نے معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اللہ میرا محافظ ہے، اگر تو قریب آئے گا تو اللہ تجھے پکڑ لے گا، تیرے گھوڑے کو بھی زمین میں دھنسا دے گا، زیادہ زور دے گا تو بھی دھنس جائے گا، مجھے اللہ تعالی حفاظت کرے گا، کوئی مجھ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ سراقہ نے معافی مانگی اور اقرار کیا حضور میں آئندہ واپس جاؤں گا، سب کو بتاؤں گا کہ اس راستہ میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہ آئے، آپ تسلی سے مدینہ جائیں، میں سب کو واپس کروں گا، کوئی آپ کا پیچھا بھی نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا اے سراقہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، میری یہ بات یاد رکھنا، یہ بات کل پوری ہو جائے گی، سمجھنا محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو بات بتائی، فرمایا ایک وقت آئے گا آپ مسجد نبوی میں ہوں گے، مسجد نبوی میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن آئیں گے، کسریٰ کا ملک فتح ہوگا، میرا خلیفہ جہاد کرے گا، کسریٰ کا بادشاہ مر جائے گا، اس کا ملک فتح ہو جائے گا، پورا خزانہ مدینہ شریف پہنچ جائے گا، تو بھی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوگا، میرا خلیفہ تجھے بلائے گا اور کہے گا اے سراقہ ادھر آ جا، کسریٰ کے کنگن تیرے بازو میں ڈالے گا، سمجھ لینا کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، یہاں بیٹھ کر بعد کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور سراقہ کی حالت کو بھی جانتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھنے کو بھی جانتے ہیں، مسجد نبوی میں خلیفہ کا ان کے ہاتھوں میں کنگن ڈالنے کو بھی دیکھتے ہیں اور پہلے بتا دیتے ہیں اللہ نے مجھے بتایا اور میں نے تجھے بتایا، جب یہ بات پوری ہو جائے سمجھ لینا محمد رسول اللہ ہیں، محمد خاتم النبیین ہیں، محمد رحمت للعالمین ہیں۔ سراقہ حیران تھے، کمال ہے، عجیب بات ہے۔ حضور نے اس کو یہ بات اس لیے بتائی تاکہ پتہ چلے نبوت کی دلالت، نبوت کی گواہی، نبوت کے لیے دلیل پیش کرنا حق ہے، معجزہ بیان کرنا حق ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ اللہ نے اس کو کمال دیا، یہ سب معجزے ہی معجزے ہیں حضور کے۔ اللہ سبحان اللہ۔ سراقہ ایک دن مسلمان ہوا، چلتے چلتے پھر مسلمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر سارے راستے بناتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، پوری بات اس نے چھپا دی ہے، فرمایا میرے پیغمبر نے مجھے یہ بات کہی تھی، میں دیکھتا ہوں کہ یہ بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہے تو یقین بات پوری ہوگی لیکن کیسے پوری ہوگی میں اس کو دیکھتا ہوں، پھر دنیا کو بتاتا رہوں گا کہ محبوب نے یوں فرمایا تھا، میں نے آنکھوں سے وہ دیکھ لیا۔ ایک دن میں مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ میں موجود ہوں، جماعت موجود ہے، خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فروز ہیں، اسی دوران لشکر آیا، قافلہ پہنچ گیا، قافلہ نے بتایا حضور کسریٰ کا ملک فتح ہوا ہے اور بادشاہ کا ذاتی استعمال والا زیور ہمارے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زیور مسجد نبوی میں پہنچائیں اور لوگ دیکھ لیں کہ نبی کا کمال یہ ہے کہ ان کے خلیفے اسلام کو عام کر رہے ہیں، غیر مسلمین ان کے سامنے شکست کھاتے ہیں، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا نام اجالا ہوا اور کافروں کا نام کالا ہوا۔ عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، زیور لاؤ زیور لاؤ۔
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی شوکت، اسلام کی جلالت، اسلام کی عظمت، اسلام کی قوت، اسلام کی ہیبت کا اظہار چاہتے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہے، زیور پہنچ گئے، آپ نے فرمایا یہ ملک کے بہت بڑے بادشاہ، جس طرح امریکہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس زمانہ میں یہ کسریٰ اتنا بڑا بادشاہ تھا، فارس کا بادشاہ بہت اعلیٰ درجہ کا متکبر، مغرور، ظاہری ہیبت، طاقت، جوش والا بادشاہ تھا، اس کا سر نگوں ہوا تو اس کا زیور آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے بڑے بادشاہ کا زیور آج غریب سے غریب، مسکین سے مسکین، فقیر سے فقیر کے ہاتھ میں پہنا دوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے کہ کسریٰ کے زیور اپنے غریب مسلمان کے ہاتھوں میں پہناتے ہیں۔ عمر فاروق بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، امیر فقیر سارے، زیور پہنچ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کو کہ اب ان میں سے غریب کون سا لگتا ہے۔ سراقہ بن مالک عاجزی سے بیٹھے ہیں، فقیر بھی ہیں، آج مسکین بھی ہیں، ضرورت بھی ہیں، غریب لگ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا طریقہ ہے، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا فرعون لوگوں کو، بچوں کو مارتا ہے، میں رب چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو اس کے گھر پہنچا دوں۔ پھراتا پھراتا موسیٰ کو جو اس کا دشمن تھا فرعون کے گھر میں پہنچایا اور فرعون کے گھر میں پلا کر دکھایا، یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ تو حضرت عمر کے دل میں ڈال دیا۔ حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا، اے سراقہ تھوڑا قریب آئیں۔ خادم کو کہا یہ کسریٰ کا زیور اٹھا کر اس سراقہ کے بازو میں ڈال دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کو اللہ نے اتنا اکرام دیا ہے، اتنا حسن انجام دیا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت کا نظام دیا ہے کہ بادشاہوں کے زیور غریبوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ خادم نے سراقہ کو پکڑا، اس کے ہاتھ میں بادشاہ کے کنگن ڈالتے رہے، سراقہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا سراقہ خیر ہے؟ یہ تو خوشی کی وقت ہے، یہ تو خوشی کی گھڑی ہے، ابھی تو خوشی کا وقت آیا ہے، تو روتا کیوں ہے؟ وہ رونے میں زار و قطار ہے۔ فرماتا ہے اس لیے نہیں روتا کہ زیور آ رہے، مجھے زیور یاد نہیں، مجھے زیوروں کا مالک، پوری دنیا کا محبوب، اللہ کا محبوب، رسول اللہ کا فرمان مبارک یاد آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا مسجد نبوی میں کسریٰ کے زیور تیرے بازو میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ رسول اللہ، تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے، وہ رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے، وہ رسول اللہ اللہ کے دینے سے تو غیب کی چیزیں جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، حضور کی باتیں یاد، وہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ ہر ایک کا اپنا حال ہے، ہر ایک کی اپنی نیت ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے۔ دیکھا آپ نے کتابیں موجود ہیں، آپ یہ گوگل کھولیں، گوگل میں لکھیں سراقہ بن مالک تو گوگل کے اندر بھی قصہ آ جائے گا۔ آج کل یہ گوگل سہولت ہو گئی ہے، ہر کتاب اس کے اندر ہے، ہر واقعہ اس کے اندر ہے، جس صحابی کا نام لکھو اس کی پوری زندگی سامنے آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے دینے سے بعد والی چیزیں جانتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے تجھے علم دیا، ان چیزوں کا علم دیا جن کو تو نے پہلے نہیں پہچانا، پہلے نہیں پہچانا، اللہ نے تجھے پہچان والا بنایا۔ اللہ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامیں، جاہلیت کے رسوم توڑ دیں، خلاف شرع تمام کام ختم کر دیں۔ آپ کی صورت نبوی ہونی چاہیے، آپ کی سیرت نبوی ہونی چاہیے، آپ کی عبادت نبوی ہونی چاہیے، آپ کی معاشرت نبوی ہونی چاہیے، آپ کی ساری زندگی نبوی ہونی چاہیے۔ جو آدمی آپ کو دیکھے اس کو رسول اللہ یاد آئے، جو آپ کو دیکھے اس کو مدینے کا طریقہ یاد آ جائے، جو آپ کو
دیکھے اس کو اسلام یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تیری شادی شریعت کے موافق ہو، شادی میں ڈھول نہیں بجائیں گے، شادی میں خلاف شرع رسومات نہیں کریں گے، شادی میں بدعات سب ختم کریں گے، آپ کی شادی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، بلا وجہ فضول خرچی نہیں کریں گے، بلا وجہ غلط لوگوں کو نہیں کھلائیں گے، شادی شریعت کے موافق سر انجام دیں گے، رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، آپ کو دل میں نور مل جائے گا، سرور مل جائے گا، قیامت کے دن جنت مل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی غمی شریعت کے موافق ہونی چاہیے۔ حضور کے زمانے میں اگر کوئی آدمی مرتا تھا جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، پھر عورتیں پیٹتی تھیں، ان کی عادت تھی، مدینہ کے جہلا کا رسم و رواج پیٹتی تھی۔ پھر کرائے پر عورتیں پیٹنے والی ملتی تھی، کرائے پر، جی اس پر روئے کوئی تو پتہ چلے کہ یہ اچھا آدمی تھا، عزت والا تھا، بڑا تھا، اب کوئی روئے گا جو نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے؟ پھر کرائے پر عورتیں بلاتے تھے پیسہ دے کر، پھر وہ عورت پھر روتی تھی، ان کو اٹکل تھا رونے کا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں نیاحہ، نیاحہ، یہ امر جاہلیہ ہے۔ حضور اس کی سخت منع فرماتے تھے، اس کے خلاف تقریر کرتے تھے، عورتوں کی تقریروں کو سمجھاتے تھے، اے بی بی صاحب آواز سے نہیں رونا، کبھی نہیں پیٹنا۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، رواہ البخاری۔ جو آدمی اپنے سینے کو دھکا مارے، مرد مارے یا عورت مارے، اپنے سینے کو دھکا مارے، وہ شکل جیوب، اپنے گریبان کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیہ والے الفاظ زبان سے نکالے، وہ آدمی اسلام والا نہیں، وہ خاتون میری جماعت سے نہیں، وہ میرے طریقے سے نہیں، وہ میری سنت سے نہیں، وہ میری جماعت سے نہیں، میری جماعت یہ ہے کہ یہاں صاف ستھرا عمل ہے۔ تو آپ نبی کی پیروی کریں، جس کے آپ امتی ہیں، جو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ قیامت تک علماء آئیں گے، اولیاء آئیں گے، قرآن و سنت پہچاننے والے آئیں گے، حق کی راہ تجھے دکھانے والے آئیں گے، حق کی راہ تجھے سمجھانے والے آئیں گے، آپ ان کی صحبت میں آئیں گے، ایسے کامل ولی اللہ کی بیعت کریں گے، اس کی نظر و توجہ سے دل کو روشن کریں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی تقریر، ان کی تحریر، ان کے بیان کا انداز، تنویر، یہ سب کچھ آپ کے دل کو روشن کریں گے، آپ کو سنت شریعت کا موافق بنائیں گے، اور آپ کو ظاہری باطن باشرہ بنا کر دنیا میں جنت میں رہنے والے بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شادی بھی شریعت کے خلاف اور غمی بھی شریعت کے خلاف۔ اللہ، ہمارے زمانے میں مشہور ہے، کسی بستی میں اگر ایک آدمی مر جائے 6 مہینے تک پھر شادی بھی نہیں کریں گے، 6 مہینے تک۔ بھئی کیوں شادی نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہمارا آدمی جو مر گیا۔ اللہ کا بندہ، اگر آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ اس کے رشتہ دار ہیں، تو 3 دن شادی پیچھے کر سکتے ہیں، فوت سے 3 دن پیچھے کر سکتے ہیں، 4 دن نہیں کر سکتے۔ جو 4 دن کرے گا وہ محمد مصطفیٰ کی جماعت کا نہیں رہے گا۔ سنو، میں مفتی ہوں، میں عالم دین ہوں، پوری زندگی علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ جس بستی میں ایک آدمی فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد پہلے تاریخ طے تھی کہ فلاں تاریخ شادی ہوگی، آدمی فوت ہوا، 3 دن پیچھے کر سکتا ہے۔ اگر 4 دن کرے گا، بلا وجہ 4 دن کرے گا، تو نبی کے شریعت سے نہیں، کیونکہ یہ بھی نوحہ میں داخل ہے، یہ نبی کی شریعت سنت سے باہر ہے۔ جو نبی کی سنت شریعت سے باہر ہوگا وہ نبی کی جماعت کا نہیں رہے گا۔ ایک آدمی کی شادی طے ہو گئی، ہاں جی، وہ بیچارہ دبئی سے واپس آیا، اب اس کے بھائی ادھر موجود ہیں، دبئی سے واپس آیا، مجھے بھی پتا تھا کہ اب شادی ہوگی۔ میں نے پوچھا، خیر میں جب دبئی جاتا تھا وہ میری خدمت کرتا تھا، اب جس کی شادی ہے، اس کے پہلے بھائی کا بھی نکاح میں نے پڑھایا، دوسرے کا بھی نکاح میں نے پڑھایا، اب شاید یہ تیسرا بھائی ہے، دبئی جاتا تھا، جو میری خدمت بھی کرتے تھے، اپنے روم میں بھی رکھتے تھے، تو میں چاہتا تھا ان کی اگر کچھ ہو سکے میں مدد کر سکوں۔ جی کب شادی ہے؟ اس نے کہا سائیں بات یہ شادی تو تھی لیکن ایک آدمی فوت ہو گیا۔
جو ہمیں بیٹی دے رہے تھے ان کی نانی تھی، پتہ نہیں کوئی خاتون تھی، وہ فوت ہو گئی ہے، اب کہتے ہیں کہ شادی نہیں دیں گے، اب 4 مہینے کے بعد شادی دیں گے۔ میں نے ان کو کہا اللہ کا بندہ، اب 4 مہینہ بہت دور ہے، اس کو کہو زیادہ سے زیادہ پھر 10 دن کرے، چلو 10 دن کرے، کہتے ہیں نہیں مانتے۔ ہم نے اس کو 1 مہینہ کہا ہے کہ دبئی سے آیا ہے، اب وہ مجبوری ہے، 1 مہینے کے بعد کہتے ہیں نہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کا نمبر مجھے دو، میں فون کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کیا مہربانی کر کے، میں پیر صاحب ہوں، میں عالم ہوں، آپ 1 مہینے کے اندر شادی دیں، ان کی مجبوری بھی ہے۔ مجھے کہا سین مانیں گے تو نہیں، پھر آپ کی بھی بے عزتی ہو جائے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں عالم ہوں، سمجھا، عمل نہیں کرے گا تو نہ کرے، میں کہوں گا تو صحیح، اپنا حق تو پورا کروں گا۔ میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ لوگ ہنسیں گے، رشتہ دار ہنسیں گے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، رسول اللہ کو ناراض کرتا ہے، اسلام کے حکم کو چھوڑتا ہے، رشتہ داروں کو خوش کرتا ہے، نبی کو ناخوش ناراض کرتا ہے اور اپنے رشتہ دار کو خوش کرتا ہے، کبھی خوش نہیں رہے گا، زندگی میں کبھی سکون نہیں دے گا۔ یاد رکھیں، میں آپ کو حق بات سمجھا کر جاتا ہوں، جو نہیں سمجھنا کہ کوئی عالم دین ہمیں نہیں سمجھایا ہے۔ یہ سب رسم اپنے چھوڑ دیں گے، یہ سب اپنے رواج ختم کریں گے، نبوی رواج پیدا کریں گے، نبوی عادت، نبوی طریقہ، رسول اللہ کا طریقہ اختیار کریں گے۔ باقی شیطانی طریقے، ہندو والے طریقے، نفسانی طریقے، یہ سب طریقے ختم کریں گے۔ بس ہر وقت یہی کہیں گے، سر کٹے گھر زر لٹے، سب کچھ مٹے، دامن مدنی نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ بس یہی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، سر کٹے گھر زر لٹے، سب کچھ مٹے، دامن مدنی نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ سر کٹے گھر زر لٹے، اتنا یہ مجاہد ہے، قربانی دینے والا، جان نثار ہے، جان نثار، ہر چیز قربان کرنے والا۔ سر کٹے گھر زر لٹے، سب کچھ مٹے، دامن مدنی نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ آج کل غیر مسلم بڑی کوششوں میں ہیں، مشرکین، یہودی، عیسائی مسلمانوں کو بگاڑنے کی کوشش میں ہیں، نبی کی سنت شریعت سے ہٹانے کی کوشش میں ہیں، قرآن سے دور کرنے کی کوشش میں ہیں، اہل علم، اہل تقوی سے دور کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ان کی کوشش، محنت، جد و جہد یہ ہے کہ مسلمان اہل علم سے دور رہیں، اہل کمال سے دور رہیں۔ پھر رسمی پیر بناتے ہیں، ڈنی پیر بناتے ہیں، جاہلوں کو پیر بناتے ہیں، ان کو طاقت بھی دیتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ دھوم مچاؤ، اشتہار لگاؤ، ٹی وی میں دے دو، اخباروں میں دے دو، بڑے بڑے اشتہار لگاؤ، ان کو بڑے بڑے جلسوں کے پیسے بھی دیتے ہیں کہ یہ رسمی پیر بڑھیں گے تو اسلام میں فتنہ ہوگا۔ یاد رکھیں، قیامت تک نبی کے سچے غلام آتے رہیں گے، نبی کے سچے دین کے مجاہد آتے رہیں گے، قرآن و سنت پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، درس دینے والے، سمجھانے والے جوان آئیں گے۔ شیطان بھی کوشش کرتا رہے گا، حبیب رحمان کے سچے غلام بھی قیامت تک آتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ دنیا داروں کے محتاج نہیں ہوں گے، پیسے کے لالچی نہیں ہوں گے، غیر کے در پر جھکنے والے نہیں ہوں گے، مسکینی پر فخر کرنے والے ہوں گے، اسلام پر ڈٹے رہنے والے ہوں گے، قرآن و سنت کی خدمت میں پائبند ہوں گے، اسلام کی اشاعت میں قائم و دائم رہیں گے، حق کا بول بالا کرتے رہیں گے، نبی کا نام بلند کرتے رہیں گے، نبی کے دین کو روشن کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ آپ کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق 2 قصے سنائے، اور روضہ خاک والا، نمبر 2 سراق بن مالک والا۔ اب تیسری حدیث سنیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ صفوان بن امیہ پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں مکہ کے رہنے والے ہیں۔ جنگ بدر میں عمیر بن وہب کا بیٹا قید کیا گیا تھا،
عمیر کو بڑی تکلیف تھی. صفوان کہتا تھا ہمارے سارے یار مر گئے, کچھ قید ہو گئے, ان کے بغیر اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں, اب کس طرح زندگی گزاریں. عمیر نے کہا کہ مجھے ایک مجبوری ہے, میں مسکین ہوں, مجھ پر قرضہ ہے, میرا دل چاہتا ہے تلوار اٹھا کر نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو فوراً قتل کر کے دکھاؤں. مجھے قتل کرنے کا جذبہ ہے, مگر دو پریشانیاں ہیں. ایک تو مجھ پر قرضہ ہے, قرضہ کون دے؟ نمبر دو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو کون سنبھالے؟ اگر کوئی یہ دو ذمے اٹھائے تو محمد کو نعوذ باللہ شہید کرنا میرا ذمہ ہے. نسیم الریاض میں ہے, بیہقی میں ہے, طبری میں ہے. صفوان بن امیہ نے کہا, یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے, کہ غم نہ کریں, آپ اس بڑے کام کو سر انجام دیں, سارا قرضہ میں ادا کروں گا. اللہ نے مجھے مالدار بنایا, دنیا دار بنایا, تیرا سارا قرضہ میں چکا دوں گا, تیرے بچوں کی اپنے بچوں کی طرح نگہبانی حفاظت کروں گا. آپ جائیں اور یہ کام سر انجام دے کر آئیں. تلوار کو تیز کر کے روانہ ہوا مدینہ, مکہ سے مدینہ روانہ ہوا. چلتے چلتے مدینہ شریف میں پہنچ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے تھے, چہرہ دیکھا, جانتے تھے کہ یہ مکے کا ہے, فلاں آدمی ہے, چہرہ خراب نظر آ رہا ہے, چہرے میں دشمنی معلوم ہو رہی ہے. قریب آیا, اس کے ہاتھ کو پکڑا, تلوار کی مٹھی کو اپنے مٹھی میں لے لیا. کہا کدھر؟ کہا کہ کام ہے, میرا بیٹا قید ہے, اس کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں, کچھ پیسے دوں گا, جان چھڑاؤں گا, کچھ کروں گا. عمر نے کہا کہ آپ کا چہرہ خراب لگ رہا ہے. کہا کہ کوئی اور بات نہیں. کہا ٹھیک ہے, آپ کو حضور کے پاس لے جاتا ہوں, پھر حضور جو فتویٰ دیں. حضور کے پاس لایا, عرض کیا حضور یہ شخص آیا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا قیدی ہے, یا مہربانی کرو اس کو معاف کرو, یا فدیہ لو, پیسے لو, اس کو چھوڑو. حضور نے فرمایا عمیر بتا, اصلی نیت بتا, ارادہ اپنا اصلی بتا, سچ بتا. کہنے کا بس یہی بات ہے, یہی بات ہے. جب صفوان سے بات کی تھی, اس کو کہا تھا کسی کو نہیں بتانا, بس میں اور آپ, یہ بات ہمارے درمیان راز, یہ سرگوشی مناجات ہے ہمارے درمیان میں, سرگوشی ہے, کسی کو بتانے, بالکل نہیں بتانا, بتانے میں نقصان ہوتا ہے, بس ہم دو. حضور نے فرمایا سچ بتا. کہنے لگا بس سچ بات یہ ہے کہ بیٹے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے, اے عمر بتا, تو مکہ میں صفوان سے بات کر رہا تھا, صفوان کو کہہ رہا تھا کہ زندگی بیکار ہے, میرا بیٹا قیدی ہے, گویا میں بھی قید میں ہوں. صفوان نے کہا کہ بے شک اب زندگی اچھی نہیں, یار سارے چلے گئے, اب ہم بھی چلنے والے ہیں, بس مرنے کے قریب ہے, مزہ نہیں آتا. تو آپ نے کہا میری دو پریشانیاں ہیں, اگر یہ دو پریشانیاں نہ ہوں تو میں محمد کو قتل کر کے دکھاؤں گا. عمر بتا دے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ عز و جل نے مجھے سمجھا دیا, اللہ نے مجھے علم دے دیا ہے, اللہ نے مجھے بتا دیا ہے, اللہ کے بتانے سے میں جانتا ہوں, بتا میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں. عمر کا سر نیچے ہوا, کہا سبحان اللہ, بے شک آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور میری گزارش ہے آپ یہ بتائیں آپ کو بتانے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس کا پیغمبر ہوں وہی مجھے بتانے والا ہے. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اللہ نے تجھے علم دیا ان چیزوں کا جن کو تو نے نہیں پہچانا. اللہ نے مجھے علم دیا جن کو آپ نہیں جانتے, میں نہیں جانتا تھا, اللہ نے مجھے علم دے دیا, اس کے دینے سے مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کی چیزیں جانتا ہوں. یہ ہے رسول اللہ. ہم خوش ہوتے ہیں, ہم تو خوش ہوتے ہیں, ہم تو اپنے محبوب کے علم پر فخر کرتے ہیں, اللہ کی عطا پر ناز کرتے ہیں. اللہ تو نے اپنے محبوب کو اتنا دیا, ہمارے پیغمبر کو اتنا دیا, الحمدللہ. ابا کہتا ہے پتہ ہے تجھے پتہ ہے میرے بیٹے نے ایم اے میں 90 نمبر لیے, 900 نمبر لیے, 1000 نمبر, 900 نمبر, پتہ ہے آپ کو 900 نمبر, اس کا ہونٹ بھی نہیں ہلے گا. 900 کہتے ہیں. بیٹے کے کامیاب ہونے سے ابا کو خوشی ملتی ہے, چونکہ ابا کو ایک لحاظ سے عزت ملتی ہے, ابا کی عزت میں زیادتی ہوتی ہے, تو ابا فخر کرتا ہے, بیٹے پر فخر کرتا ہے. تو ہم امتی اپنے محبوب کے علم پر فخر کرتے ہیں.
بار بار پڑھتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس پر فضل کرے تجھے کیوں پریشانی ہے؟ اے غیر مسلم تجھے کیوں پریشانی ہے؟ اے نصارہ تجھے کیوں پریشانی ہے؟ اے ہندو تجھے کیوں پریشانی ہے؟ اے یہودی تجھے کیوں پریشانی ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم دے دیا۔ اللہ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اس محبوب کا دامن پکڑ، اس کی شریعت کو تھامے رکھ، اس کی سنت پر پائبند رہ، جہاں بھی جا اس کے محبوب کی سنت کی پیروی میں جا، دل میں اللہ کا ذکر ہو، بدن میں محبوب کی شریعت ہو، نسبت نائب نبی سے ہو، انشاءاللہ دنیا آخرت میں نعمت پاتے رہیں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ فقیر صاحب نے اس دربار کے بارے میں بتایا، الحمدللہ اس درگاہ میں سب فقیر نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ صبح نماز پڑھا کر سلام دیتا ہوں، دیکھتا ہوں مسجد بھری ہوئی ہے، شکر کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ 15ویں صدی میں اللہ والوں کی برکت سے پوری مسجد، دیہات میں جنگل میں پوری مسجد بھری ہوئی۔ آپ آئیں کبھی رات ہمارے پاس رہیں، پھر صبح کی نماز دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کتنا اس بستی پر ہے کہ سب بچے چھوٹے بڑے نماز با جماعت پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبی میں خود نماز پڑھاتے تھے، خلیفہ نماز پڑھاتے تھے۔ سلام جو پھیرا، دیکھا، دیکھتے رہے مولوی صاحب پیسے ان کو پلا رہا، دیکھتے رہے تو ایک مدینے کا آدمی نظر نہیں آیا۔ عمر فاروق اعظم خود نماز کے بعد چیک کر رہے، چیک کہ مدینے والے نماز میں موجود ہیں یعنی ایک آدمی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی جو نظر نہیں آیا، دل میں رکھا کہ یہ نظر نہیں آیا، دن کو جب بازار جاؤں گا، گھر اس کا راستہ میں ہے، دروازے پر جاؤں گا، پوچھوں گا کیوں نماز پڑھ نہیں آیا۔ کمال ہے، یہ ہے نبی کے تربیت یافتہ صحابی، تربیت یافتہ۔ اتنی فکر ہے مدینہ کے رہائش پذیر کے نماز پر نہ پہنچنے کی، کیوں نماز پر نہیں آیا؟ بخاری کی حدیث۔ عجب تو یہ ہے، دن کو چلتے چلتے دروازے پر کھڑے ہو گئے، دستک دی، بوڑھی امی جان باہر نکلیں، حضور خلیفۃ المسلمین خیر ہے، کیوں تشریف لائے؟ حکم کرتے میں حاضر ہوتی، فرمایا کوئی بات نہیں، میں راستے سے جا رہا تھا، آج آپ کا بیٹا صبح کی نماز میں نظر نہیں آیا۔ امی آج آپ کا بیٹا صبح کی نماز میں نظر نہیں آیا، کیا وجہ، کیا ہوا؟ امی جان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، بات یہ ہے کہ ساری رات بیٹا نفل پڑھتا رہا، ساری رات جاگ کر عبادت کرتا رہا، اس کو صبح اذان کے بعد نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، لیکن گھر میں نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کر اب لیٹ گیا ہے، چونکہ ساری رات عبادت کی تھی اس لیے مسجد نبوی میں جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہی عذر ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب۔ عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا واللہ لأن اشہد بصلاة الفجر مع الجماعت احب الی من الدنیا وما فیہا، او کما قال، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یقیناً اگر میں صبح کی نماز با جماعت ادا کروں، پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ ساری رات جاگ کر نفل پڑھنے، ایک رات نہیں 100 راتیں جاگ کر نفل پڑھنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ایک نماز فجر با جماعت ادا کروں۔ یہ ہے عمر فاروق اعظم، یہ ہے شریعت، یہ ہے سنت۔ الحمدللہ اس بستی میں سب نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، یہ میرے پیر کی برکت ہے، یہ میرے پیر کی کرامت ہے، یہ ان کی محنت ہے، آج اس کی خدمت ہے۔ میں غلام ہوں، پیر کی جماعت میں خدمت کر رہا ہوں، سنبھالتا ہوں، کوئی نہیں آتا اس سے محاسبہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، مرد عورت سب کو سنبھالتا ہوں، ان کے دنیا کی بھی میں فکر رکھتا ہوں، ان کے دین کی بھی میں فکر رکھتا ہوں، ان کے کاروبار کی فکر بھی مجھے ہے، ان کی شادی کی فکر بھی مجھے ہے، ان کے گھر کی فکر بھی مجھے ہے، ان کی حفاظت کی فکر بھی مجھے ہے، ان کو کھلانے کی بھی فکر مجھے ہے، ان کو خوش کرنے کی فکر بھی مجھے ہے، ان کو دین میں کامل ہونے کی فکر بھی مجھے ہے، دین میں غیر کے محتاج نہ ہونے کی فکر بھی مجھے ہے۔ الحمدللہ میں اپنے ان یاروں پر خوش ہوں
کہ یہ میری اطاعت کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میرے یار بھی مجھ پر خوش ہوں گے، کیونکہ میں ان کو تکلیف نہیں دیتا، میں ان کو اذیت نہیں دیتا، میں ان کو خوار نہیں کرتا، میں ان کو شرمسار نہیں کرتا، میں ان کو عزت نہیں دیتا، میں ان کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر راحت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں، حضور کی فضیلت دیکھیں، حضور کی محبوبیت حق تعالی دیکھیں۔ بات یہ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ حضور کو جبریل سنا دے، کبھی حضور کو جبریل عقل بتائیں گے، یہ بھی طریقہ ہے علم کا، یہ بھی طریقہ ہے۔ کبھی کبھار حضور نیند میں دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں، یہ بھی طریقہ ہے۔ کبھی کبھار حضور اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی جانتے ہیں، کبھی کبھار الہام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود دل میں ڈال دیتا ہے، جانتے ہیں کہ یہ ایسا ہے۔ اور کبھی کبھار بصیرت سے جانتے ہیں، کبھی کبھار فراست سے جانتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی عطا کے مظاہر ہیں۔ خدا دیتا ہے ان سب رنگوں سے، کبھی نیند کے ذریعے بتاتا ہے، کبھی وحی کے ذریعے بتاتا ہے، کبھی دل کی آنکھوں سے بتاتا ہے، کبھی الہام سے بتاتا ہے، کبھی بصیرت سے بتاتا ہے، کبھی فراست سے بتاتا ہے۔ جس طریقہ سے اللہ بتائے، اللہ کے بتانا سے اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ بات یہ ہے جس طریقہ سے وہ بھی وہ سمجھائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جبریل بتا، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت جبریل آئے، جبریل بھی آتے ہیں، جبریل بھی سبب ہیں بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہاں سے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کے لفظ یاد کرو، والذی نفسی بیدہ انی لارا، وفی روایت لانظر الی حوضی من مقامی ھذا، اس جگہ سے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یقیناً اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر تو قیامت کے دن ہوگا، ابھی تو دنیا میں موجود نہیں۔ حوض کوثر قیامت کے دن ہوگا، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ حضور نے فرمایا یہاں سے بعد والی چیز جو کہ بہت دور ہے، غیب میں ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں جبریل کا نام نہیں لیا، واللہ لانظر، میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنا اس دل کی آنکھوں سے ہے، مجھے اللہ نے دل میں ایسی آنکھیں دی ہیں، میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں الی حوضی، اپنے حوض کی طرف، من مقامی ھذا۔ کوئی یوں نہ کہے کہ اس کا مطلب آپ جب معراج پر گئے تھے اسی وقت آپ نے دیکھا، فرمایا نہیں، من مقامی ھذا، اسی جگہ سے، یہاں سے بیٹھ کر حوض کوثر دیکھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے علم دیا، اللہ کے دینے سے دنیا بھی دیکھتا ہوں اور قیامت بھی دیکھتا ہوں۔ ہم فخر کرتے ہیں اس محبوب کے علم پر، ہم ناز کرتے ہیں اس محبوب کے علم پر، اللہ کے فضل پر۔ اللہ کا فضل ہے اس محبوب پر، اللہ نے جو اس کو دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیار کیا، پھر ہم بھی اس محبوب کی تعریف میں سرشار ہیں۔ لیکن تعریف صرف زبانی ہو، عملی اقدام نہ ہو، یہ غلط ہے۔ تعریف کرو تو پھر اس کے سنت پر بھی عمل کرو، اس کی شریعت پر بھی عمل کرو، پھر مزہ آئے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی تھے، وہ قید میں پکڑے گئے روم کے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا یہاں بیٹھو، تو کرسی سونے کی تھی، سونے کی کرسی، وہ بیٹھ گیا۔ اب بادشاہ سے بات چیت ہوگی، بیٹھنے کے بعد دیکھا ارے یہ سونا کی کرسی ہے، سونا، تو فوراً کھڑے ہوئے۔ جب سمجھ لیا کہ یہ کرسی سونے کی کرسی ہے تو وہ صحابی بادشاہ کے سامنے، قیصر روم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لوگ حیران ہوئے کیا ہو گیا اس کو۔ بادشاہ نے پوچھا خیر تو ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا یہ کرسی سونے کی ہے اور میرے محبوب نے فرمایا کہ مرد کے لیے سونے کی چیز استعمال کرنا جائز نہیں۔ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ سونے کرسی پر نہ بیٹھو، نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے صحابی، یہ حضور کے حکم پر عمل کرنے والا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس آدمی نے رسول اللہ کی اطاعت کی یقین کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جب تک اس کی اطاعت نہیں کریں گے اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکے گی۔ اپنے چہرے پر داڑھی سجائیں گے، سر پر پگڑی سجا کر غیر مسلمین کو جلائیں گے، آپ اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے۔ مجھے عجب ہے ان علماء کرام پر، ان خطباء پر، ان تقریر کرنے والوں پر، ان مدرسین پر، ان فضلاء مدارس پر کہ فاضل ہونے کے بعد پھر بھی ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اے صحابیو، کوئی بھی صحابی اور کوئی بھی میرا امتی اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائے۔ جو نیچے لٹکائے گا وہ دوزخ میں ہے، جو نیچے لٹکائے گا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اپنا چہرہ اس سے ہٹائے گا۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ حضور نے تو منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ اے عالم دین، کیا ہوا کہ آپ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے؟ میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ ایک ایک بات، سبحان اللہ، ایک ایک بات ہمیں تو عمل کرنا ہے، ہمیں تو عمل کرنا ہے۔ نبی کی کوئی بھی سنت ہو آپ اس پر عمل کریں گے۔ اگر مستحب ہے تو آپ اختیار کریں گے تو درجہ بڑھے گا، نہ کریں گے گناہ تو نہیں۔ یہاں تو گناہ بھی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ حضور نے نوحہ سے منع فرمایا۔ جو پیچھے میں نے باتیں بیان کی یہ سب حرام کی لسٹ ہیں، ناجائز ہونے کی لسٹ ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ہمارے زمانے میں غصہ بیوی پر آتا ہے، کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، بس عادت ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ آج آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بیوی کو اگر مجبوراً طلاق دینا پڑے تو ایک دفعہ طلاق دیں گے، اگر آپ 3 دفعہ طلاق دیں گے تو گنہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ ایک تو خدا ناراض ہوگا، گناہ ہے، گناہ مکروہ تحریمی ہے۔ طلاق 3 ایک جگہ دینا مکروہ تحریمی ہے، حضور ناراض ہوتے ہیں۔ خبردار، یوں نسل وضو کا طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، نماز کا طریقہ لوگوں کو پتہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید طلاق دینے کے لیے 3 دفعہ کہو پھر طلاق آتی ہے۔ دیہات ان کو کسی نے بتایا نہیں، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں ایک دفعہ سے طلاق نہیں آتی، طلاق دینے کا طریقہ بھی بیچارے بے خبر ہیں، بے خبری میں 3 طلاق دیتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے یہ 3 طلاق ہوگا، بیوی ختم ہوگی، پھر پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ سمجھنا، کبھی بیوی کو 3 طلاق نہیں دینا۔ اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے تو 1 دفعہ طلاق دینا، پھر جب عدت گزر جائے گی بیوی علیحدہ ہو جائے گی، بیوی جانے اس کا کام جانے، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ 1 دفعہ طلاق دو، عدت گزرانے کے بعد بالکل فارغ ہو جائے گی۔ 2 طلاق بھی نہ دیں، 3 طلاق بھی نہ دیں۔ اگر 3 طلاق ایک جگہ دیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، اگر طلاق دے دی تو بیوی بالکل آپ سے علیحدہ ہو گئی، اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ بیوی کسی اور آدمی سے نکاح کرے، پھر اس کے قریب بھی ہو جائے، پھر وہ اپنے ارادہ سے طلاق دے، بالفعل وہاں سے طلاق ہو جائے، عورت پھر عدت گزار کر فارغ ہو جائے، پھر نکاح کریں تو نکاح ہو سکتا ہے۔ جب تک دوسری جگہ نکاح نہ کرے آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تب ہے جب آپ 3 طلاقیں دیں، تو 3 طلاقیں دینا گناہ بھی ہے اور آپ کے لیے دنیا میں پریشانی کا باعث بھی ہے۔ آج میں اپنے اس خانقاہ میں نائب نبی حضور کے در کے غلام عالم دین ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ یہاں امیر پڑھے لکھے دیہاتی سب کچھ ہیں، آپ کو مسئلہ سمجھایا، کبھی 3 طلاقیں نہیں دینا۔ دنیا میں بھی پریشان ہوں گے، آخرت میں بھی پریشان ہوں گے۔ ہمارے زمانے میں پھر ایک دوسرا آج کل لوگوں کا کیا ہے، کہتے ہیں طلاق دینے میں پھر پیسے یہ 10 روپے 3 نکالیں گے یا 3 روپے نکالیں گے، 1 روپیہ یہ دوسرا روپیہ تیسرا روپیہ، 3 دفعہ پھینکیں گے، پھر کہیں گے اس طرح طلاق ہوتی ہے۔ ان کو پتہ جو نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں طلاق ایسے ہوتی ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے پھر ارادہ کرتے ہیں طلاق کا، پھر پتھر اٹھاتے ہیں 3، ایک پتھر، اے بی بی یہ 1 یہ 2، وہ پتھر بھی پھینکتا رہے گا شوہر، بے خبر نادان پتھر 1 2 3 پتھر پھینکا، کہا بس اب طلاق ہو گئی۔ بابا پتھر پھینکنے سے طلاق نہیں دی جاتی، روپیہ پھینکنے سے طلاق نہیں دی جاتی۔ طلاق دینے کا طریقہ زبان سے کہنا ہے تجھے میری طرف سے طلاق، 1 دفعہ طلاق دی، طلاق ہو گئی۔ آسان کام کو مشکل بنا دیا، پتھروں کو ڈھونڈو، پیسوں کو ڈھونڈو اور بار بار طلاق کی طلاق۔ با علم ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، شریعت سے واقف ہو جاؤ، بے خبر نہیں رہنا۔ یوں نہیں کہنا کہ کسی نے ہمیں نہیں بتایا، میں آپ کو سمجھا کر جا رہا ہوں۔ باقی اگر کوئی آدمی 3 پتھر پھینکے، زبان سے 1 دفعہ طلاق کہے تو 3 طلاق نہیں، 1 طلاق ہو جائے گی۔ پتھر پھینکنے کا اعتبار نہیں۔ ہاں پتھر پھینک دے کے طلاق
دوسرا پتھر پھینک دے پھر کہے طلاق، پھر تیسرے پتھر پھینک دے کہے طلاق. اب تو 3 طلاقیں ہو گئی. یہ تو زبان سے 3 طلاق. زبان سے 1 دفعہ کہے طلاق، لیکن روپے 3 دفعہ پھینکے یا پتھر 3 دفعہ پھینکے. پتھر پھینکنے کا اعتبار نہیں، کیونکہ اس کا شریعت میں کوئی کام ہی نہیں. وہ تو اسی نظام میں بھی نہیں، وہ تو حساب میں بھی نہیں، وہ کتاب میں بھی نہیں، وہ کسی کام کا نہیں. پتھر پھینکنا، روپیہ پھینکنا کسی کام کا نہیں. آپ کی زبان کا لفظ معتبر ہے. زبان سے 1 دفعہ طلاق دی، پتھر آپ 10 پھینکیں، طلاق 1 ہو جائے گی. خبردار ہو جائیں گے، اس مسئلے سے واقف ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے زمانے میں ابھی ایک پنجاب سے میرے پاس فون آیا، صحیح شوہر فوت ہو گیا. پھر اس کی بیوی کو کہتے ہیں کہ شوہر کے پیچھے چل، شوہر کے پیچھے چل. وہ شوہر کے جنازے کو لے جا رہے ہیں، بیوی پیچھے جائے گی دروازے تک. دروازے تک جب گئی، اس کو کہیں گے بس بس آپ کی عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو گئی. شوہر کے جو پیچھے دروازے تک چلی گئی. استغفر اللہ، کہاں سے مسئلہ آیا یہ؟ خدا کا بندہ، کس نے آپ کو بتایا کہ عورت شوہر کے پیچھے دروازے تک جائے اس کی عدت پوری ہوگی؟ عدت پوری نہیں ہوئی، عدت پوری نہیں ہوئی. عورت پر شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن عدت ہے. وہ گھر میں بیٹھے گی. مقصد کیا؟ روٹی بھی پکائے، سالن پکائے، چائے پکائے، جھاڑو دے، کپڑے دھوئے، بچے کو پالے، دودھ دے، چلے پھرے، گھر کے اندر جو کچھ کرنا چاہتی ہے کرے. اعتکاف میں نہ بیٹھے کونے میں. یہاں ایک جگہ کسی عورت کو اعتکاف میں بٹھایا گیا، کپڑا بالکل 4 مہینے، بیچاری بیمار ہو گئی. جاہل بے خبر، علماء سے مسئلہ پوچھا نہیں. نتیجہ یہ ہوا اس کو بالکل کونے میں بند کر دیا. جس طرح یہ 10 دن اعتکاف میں کپڑا لٹکا کے بیٹھتے ہیں. کپڑا لٹکانا نہیں، کونے میں بند بیٹھنا نہیں، گھر کے اندر رہنا ہے. صرف زینت کے کپڑے نہیں کرنا، زینت نہیں کرنا، باہر سفر میں نہیں جانا. یہ 2 کام نہیں کرو. عدت میں 2 کام نہ کرو. ایک زینت نہ کرے، نمبر 2 سفر میں نہ جائے. گھر میں سب کام کرے. 4 مہینے 10 دن ہو جائیں، عدت پوری ہو گئی، خاتون آزاد ہوگی. اس کی مرضی ہے شادی کرے نہ کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان کر رہا ہوں، حضور پر جو اللہ کا فضل ہے وہ بھی بیان کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ ایک ایک بات جدا جدا سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں قرآن بھی آ جائے اور احادیث رسول اللہ بھی آ جائیں اور سنن رسول اللہ بھی آ جائیں. یہاں سے آپ علوم، معارف، اعمال شرعیہ اور عرفانی صفات سیکھ کر گھر جائیں اور گھر میں اس باغ کے میوے آئندہ سال تک کھاتے رہیں. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ. ٹائم مختصر ہے، مختصر ہے. میں آپ کو اپنے پیر کی کرامت اور بلند ہمت بتاؤں. میں پنجاب میں دورہ حدیث پڑھ رہا تھا. سن 1984 کی بات ہے، 84 پھر 85، 84-85 کی بات ہے. دورہ حدیث پڑھ رہا تھا. میرے پاس ایک فون آیا. اصل میں وہ مفتی صاحب کے پاس فون آیا، فون تو اس کے پاس ہوتا تھا. میں کسی دوسری طرف تھا. آیا شام کو تو مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ کا فون آیا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ اس کے نام کے آدمی ادھر ہیں. میں نے کہا ہاں یہ ہیں. کہا کہ ان کے گھر میں بڑی پریشانی ہو گئی ہے، ان کو کہو واپس آئیں، گھر آئیں، پریشانی ہو گئی. ایسا فون آیا. پھر ہم نے اٹکل ادھر فون میں لگایا، کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. آپ کو ابھی آنا. مفتی صاحب سے مشورہ کیا کیا کریں. مفتی صاحب نے کہا کہ فون میں وہ سختی کرا تھا کہ ضرور آئیں ضرور آئیں. چلو بس ہم گئے اسٹیشن، گاڑی پر سوار ہوئے بغیر تیاری. وہ جلدی سے صبح میں گھر پہنچ گیا تو ہر طرح خاموشی تھی. وہ کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا. کسی نے پوچھا کوئی آدمی فوت تو نہیں ہوا؟ کسی نے کہا کوئی بات نہیں. کوئی پوچھا تھا کیوں آئے چپ چپ کیوں آئے بے ٹائم آئے بے ٹائم. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں اوپر گیا. حضور کا کمرہ تھا ماڑی پر. والد گرامی علیہ الرحمہ. حضور نے فرمایا خیر ہے؟ بے ٹائم پہنچ گیا. میں نے کہا حضور اس طرح فون آیا تھا کہ جلدی گھر پہنچو. فرمایا بیٹا مجھے بھی ایک آدمی کا فون آیا. مجھے کہا کہ آپ کے بیٹے وہاں بہاولپور میں پڑھ رہے ہیں، ان کو واپس بلاؤ، ان کے پیچھے دشمن پھر رہے ہیں، خطرہ ہے ان کو وہاں ڈاکو مار نہ دیں. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے دوست ہیں، اپنے بچوں کو واپس بلاؤ. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے بچے تو اللہ کی راہ میں ہیں، میرے بچے تو وہاں دین علم پڑھ رہے ہیں اور یہ مجھے ڈرا رہا ہے، کہتا ہے کہ ڈاکو اس کو ماریں گے. اگر اللہ کی راہ میں بچے مرتے ہیں تو قربان ہے. بیٹا مجھے بھی فون آیا، لیکن میں نے پھر یہ شعر پڑھا. یہ شعر اتنا مزیدار شعر ہے جو اب تک مجھے بھولتا نہیں، اور یہ شعر میرے محبوب کی ولایت کی علامت ہے.
ہست خداوند نگہدار من، ہست خداوند نگہدار من، حافظ من، ناصر من، یار من۔ اللہ عز و جل میرا نگہبان ہے، میرا حافظ میرا اللہ ہے، میرا ناصر میرا اللہ ہے، میرا مددگار میرا پروردگار ہے۔ میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا، علم سے واپس نہیں کیا، مدرسہ سے واپس نہیں کیا۔ ان لوگوں نے مجھے بھی فون کیا اور تمہیں بھی فون کیا، بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ ہے، 2-3 دن گزار کر دوبارہ بہاولپور جائیں، اللہ کی راہ میں دینی علم حاصل کرتے رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ عالم دین بنیں، آپ قرآن و سنت کے ماہر بنیں، قرآن و سنت کی خدمت کرتے رہیں، قرآن و سنت کی اشاعت کر کے اسلام کا باغ تازہ بنا لیں۔ یہ میرے والد صاحب کی محبت تعلیم دین ہے۔ تعلیم دین کی کیسی محبت ہے؟ دشمن تو ہر جگہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دشمن پھرتے رہے، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو میرے والد گرامی کے بھی دشمن تھے، فقیر کے بھی دشمن ہیں، لیکن ہمارے سب کام اللہ کے حوالے ہیں۔ ہست خداوند نگہدار من، فقیر کا مدرسہ بھی اللہ کے حوالے، مسجد بھی اللہ کے حوالے، استاد بھی اللہ کے حوالے، طلباء بھی اللہ کے حوالے، بچے بھی اللہ کے حوالے سے، ساری جماعت اللہ کے حوالے۔ میں خدمت گزار ہوں، حضور کے دین کا مددگار ہوں، اسلام کا انصار ہوں، بندہ پروردگار ہوں، اپنی جان کو اسلام کے لیے کرتا جان نثار ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری خدمت قبول فرمائے، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرماتا رہے گا۔ اور الحمدللہ اب تک کسی کام میں پریشانی سامنے نہیں آئی، میں غمگین نہیں ہوتا، اسباب اختیار کرتا ہوں، شریعت کے موافق جو اسباب اختیار کرنا وہ حق ہے، بلکہ حالات کے موافق ہم اسباب اختیار کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ لوگ عجیب و غریب دماغ کے ہیں، ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس عرفان نہیں، وہی تقوی نہیں، وہ بدگمانی کریں گے، بدگمانی کی وجہ سے پھر ہم اسباب سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ مسبب الاسباب بغیر الاسباب ہمارا کام خود کرتا رہتا ہے۔ یہی غریب ہمارے مددگار ہے، میں شکر گزار ہوں ان غریبوں کا۔ کوئی آدمی بیچارہ 500 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی کتنا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ان خدمت گزاروں کو بہت زیادہ اجر نصیب فرمائے، بہت زیادہ بدلہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ ہمارے اس مدرسہ خانقاہ کی بڑی محبت سے خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو دن دگنا رات چوگنا ترقی نصیب فرمائے، اللہ ان کو اور مزید بلندی نصیب فرمائے۔ سب سے زیادہ میں جناب محمد یاسر کورنگی والے کا شکر گزار ہوں کہ اس سال انہوں نے اس دربار کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے، انہوں نے نبی کے وجہ سے خدمت کی ہے، انہوں نے اسلام کی وجہ سے خدمت کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ان کو دین و دنیا کی بلندیاں نصیب فرمائے۔ یاد رکھو فقہاء کرام نے لکھا کہ جو آدمی کسی عالم دین، کسی مدرسہ والوں کی خدمت کرے، دل سے خدمت کرے، محبت سے خدمت کرے، اللہ اس کو بہت سے انعام دے گا۔ ایک انعام یہ دے گا، اللہ اس کے بیٹے کو عالم پرہیزگار بنائے گا، اگر وہ نہیں تو بیٹے کے بیٹے کو بنائے گا، وہ نہیں تو تیسری پشت میں، وہ نہیں تو چھٹی پشت میں، وہ نہیں تو 7ویں پشت، 7ویں سے نیچے نہیں جائے گا، 7ویں پشت تک اولاد میں کسی نہ کسی کو ضرور عالم باعمل بنائے گا، اور عالم قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگا، اور وہ عالم اپنے اسی ابو کو نبی کے قریب پہنچا دے گا۔ آپ نے علماء کی خدمت کی، مدارس کی خدمت کی، نبی کے دین کے غلاموں کی خدمت کی، آپ کو یہ برکت ملی، آپ کو نیک عالم بیٹا مل گیا، اس بیٹے کے صدقے قیامت کے دن آپ کا درجہ بلند ہوا۔ یہ بات تعلیم المتعلم فی طریق التعلم علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ کے شاگرد کی تصنیف موجود ہے، فقیر کے بعد عربی میں کتاب موجود ہے، اور بہترین روایت اور بہترین بات ہے۔ میں ان کے بعد جناب میاں غلام محمد صاحب کا شکر گزار ہے جو اس دربار کے خدمت گزار ہیں، جناب محمد مشتاق صاحب لیاری والے کا شکر گزار ہے جو اس جماعت کا خصوصی خدمت گزار ہے، جناب محمد عرفان کا شکر گزار ہے جو انہوں نے محبت سے، سچائی سے، دل سے ہماری پورے سال میں گاہے بگاہے خدمت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ احباب ہیں، میں کن کن کے نام لوں، ان کا حق مجھ پر زیادہ ہے۔ ہاں جناب سلیم
خادم حسین حاجی محمد سلیم ولد خادم حسین، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اس دربار سے کئی سال ان کے والد صاحب خدمت کرتے تھے، پھر وہ وفات پا گئے، ان کے بعد مسلسل اپنی زکوٰۃ سے کچھ حصہ اس مدرسہ میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے، صداقت ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ اس مدرسہ میں شامل کرتے ہیں۔ اچھے علماء، اچھے مدارس کی آپ خدمت کریں گے، کون خدمت کرے؟ یہ طلباء کی خدمت آپ کریں گے، اسلام کی بھی خدمت ہے، غرباء کی بھی خدمت ہے۔ میں بھی خادم ہوں، آپ بھی خادم ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنی روزگار دیا ہے، میں نے بچپن سے ایک اٹکل کیا، والد صاحب سے بھی کچھ ملا، میرا اپنا کاروبار ہے جس سے میں اپنے بچوں کا خرچہ چلاتا ہوں۔ میں زکوٰۃ خود نہیں کھاتا، میں اس زکوٰۃ کو اہل حقوق میں صرف کرتا ہوں، زکوٰۃ کو اہل فرائض میں خرچ کرتا ہوں۔ جو دیتے ہیں اس فقیر پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ جن دوستوں نے جتنا دیا، رب تعالیٰ ان کو اپنے دربار سے بہت کچھ عطا فرمائے۔ 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں گے، 5 وقت نماز کا وقت ہے، فرض نماز پڑھو، پھر اپنا حلال روزی کماؤ۔ نماز کے بعد دوسرا حکم حلال روزی کمائیں، چپ نہ بیٹھیں، چپ کام کریں۔ کام کرنا سنت انبیاء ہے، کام کرنا سنت صحابہ ہے، کام کرنا سنت اولیاء ہے، کام کرنا سنت علماء ہے، کام کرنا سنت ائمہ اعظام ہے۔ جتنے امام گزرے سب کام کرتے تھے، چندہ نہیں کرتے تھے، غیر کے مال سے اپنے گھر کو نہیں چلاتے تھے، دین اسلام کی خدمت کرتے تھے، اپنے گھر کے لیے خود حلال روزی کماتے تھے۔ کام کریں، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کی عادت بنائیں۔ اللہ زکوٰۃ ضرور ادا کریں، زکوٰۃ کے آپ مستحق ہیں، مصرف ہیں، اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو ضرور ادا کریں۔ جہاں دینا شرعاً جائز ہے وہاں ادا کریں گے۔ اہل علم، اہل مدارس کو دینا آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے اور زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ حکومت علماء کی مدد نہیں کرتی، حکومت مدارس کی مدد نہیں کرتی۔ حالانکہ شرعاً حکومت پر فرض ہے کہ علماء کی تنخواہ حکومت ادا کرے، ائمہ مساجد کبار کی تنخواہ حکومت ادا کرے، مدارس کی عمارت تعمیر حکومت کرے، مدارس کا سارا نظام حکومت سنبھالے، بعین ہی صحابہ کرام ائمہ اعظام کے طریقے پر ملک چلائے، مدارس سے کام لے، علماء سے کام لے۔ لیکن آج کل نہیں، تو یہی غریب لوگ خدمت کریں گے، اور غریبوں پر لازم ہے کہ مدارس کی خدمت کریں، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور ضرورت ہے۔ کسی کامل پیر کی بیعت کریں، کامل پیر جاہل نہ ہو، عالم ہو جو آپ کو سمجھائے۔ جاہل پیر کو بنا دیا پیر ہے بھئی، وہ تقریر بھی نہیں کرتا، سمجھاتا کچھ نہیں، بس اس کو پیر بنا کر صدر بنا کر بٹھا دیا۔ اللہ کا بندہ پیر وہ جو عالم ہو، پیر وہ جو آپ کو سیدھی راہ بتائے، پیر وہ جو آپ کو قرآن و سنت سمجھائے، پیر وہ جو نبی کا نائب ہو، یعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس صفت اس میں ہو، وہ بات بھی نہیں کرتا پیر ہے۔ اصل بات یہ وہ کام اپنا کرتے ہیں، نام پیر کا لیتے ہیں، بس پیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، صدارت فلان پیر کی، وہ چونکہ چپ ہے، بولتا کچھ نہیں، ان کو جو چاہے کرے، بس اس کے نام سے کام اپنا لیتے ہیں۔ سارا یہ دھوکہ ہوگا، یہ سارا اسلام کو نقصان دینا ہوگا۔ آپ نااہل کو پیر بنا کر، نااہل کو پیر جتلا کر، آپ پیر کا نام دے کر پیر کی جگہ پر بٹھاتے ہیں، تو جو اصل پیر ہیں ان کا آپ نقصان کرتے ہیں۔ اصل پیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، سب کو اصل پیروں کی طرف لے آئیں، ان سے فجوزات پائیں، ان سے تعلیمات پائیں، ان سے تربیت پائیں، پھر آپ سچے ہوں گے، پھر آپ بے نفس ہوں گے، پھر آپ مخلص ہوں گے، پھر آپ نبی کے سچے عاشق ہوں گے۔ ورنہ آپ کے اندر مفاد پرستی ہوگی، آپ کے اندر نفسانیت ہوگی، آپ اپنے نفس کی وجہ سے آپ دین کی صحیح خدمت نہیں کرتے۔ کامل پیر تلاش کریں، اس کی بیعت کریں، اس کی خدمت کریں، لوگوں کو اس کی طرف دعوت کریں، اس کے دست راست، اس کے دست بازو بنیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو دین دنیا میں بڑھائے گا۔ اللہ ہمارے ان سب دوستوں کو دین دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔